بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لے۔ انا اعطیناک الکوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ لوگ دروازہ کھٹکا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بہن بھائی اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جو ان کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ یہ نہیں کہ آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، جو وظیفہ ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائیں گی، تنگی پیسوں کی ختم۔ فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کی جیب میں بھی 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو تو غیبی مدد ہوگی، اس کو بھی راتوں رات یہ وظیفہ پڑھ کے صبح مال و مال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، پریشانیاں، رزق، دولت، سالوں سال سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی ہے، پریشان ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی بھی بالکل شانتی کے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل ہے وہ وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت خزانوں کی چابی نہ دے دوں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نا، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اسے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں، جتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر انسان پڑھے اور ایک رات میں کروڑوں مل جائے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا، بے حساب دولت عطا فرمائی، حلال عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ، اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں وظیفے کو، جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ نے تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا، میری یہ حاجت، میری مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے آپ کی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا،
آپ لوگوں کی قسمت کے اگر باندھ دروازے ظہر کی نماز کے بعد یا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سی بڑی رکاوٹ ہو، رزق میں بڑی سی بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب و خاص وظیفہ ہے جو سمجھ لیں کہ جو اپنے سینے کا راز آپ تم ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھیں ہر وقت کی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ نہیں جا سکتے تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو چاہیے تو نماز پہ بیٹھے بیٹھے جب وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر جب وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں نماز جب پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے بیٹھ پر پڑھ لیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، کچھ عرصہ سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیجیے، چاہے ایک حاجت ہو یا 10 ہو۔ ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اس دن آپ جو چاہیں گے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی ہوں آپ کی حاجتیں ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں، مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جب پڑھ رہی ہوں حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں میری بہنوں ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اگر آپ آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اگر اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے۔ جی ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں، پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہوئے وظیفہ نہیں سمجھ آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے جو سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا جو سمجھ لیں بس جگہ کی پابندی نہیں، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، یا وظیفہ سمجھ لیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں، فلاں پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں، اور یہ بھی ختم ہو جائے، اس کے وظیفے کا پڑھنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور ایک درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں سے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طریقے سے۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے بس۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں۔ آپ
اس کے بعد ایک مرتبہ جو چاہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجیے۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اس کے فوراً بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ یا غنی، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد سورہ کوثر کے بہت سے فائدے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے وہ قریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہوں کو بخشنے والے، اے پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔